السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ نگر میں ایک حیوانیت کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک معصوم بچی کے ساتھ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ ویڈیو عشق دہلی کا ہے اور ایسے نہ جانے ہزاروں واقعات، ہزاروں کیس ہمارے ہندوستان کے اندر ہر 2-3 دن کے بعد سننے کو ملتے ہیں۔ حکومت بھی پریشان ہے کہ کیسے اس ریپسٹ لوگوں پر، اس بلاತ್ಕಾರ کے اوپر، اس ریپ کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ پولیس انہیں گرفتار کرتی ہے، کچھ دن حوالات میں رکھتی ہے، جیل کے اندر کچھ دن رکھتی ہے، اس کے بعد انہیں چھوڑ دیتی ہے، یا کچھ لوگوں کو تو گرفتار بھی نہیں کیا جاتا، یوں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کچھ دن ان کے خلاف کچھ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، پھر وہ آواز بھی دب جاتی ہے۔ آخر کیسے اس پر قابو پایا جائے؟ میرے ذہن میں ایک بات آئی، کیوں نہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنایا جائے۔ میرے بھائی، قرآن کی ایک آیت ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور انہیں کوڑے لگائے جائیں تو آرام آرام سے نہ لگایا جائے، ان پر رحم، ان پہ ترس نہ کھایا جائے، انہیں زور سے مارا جائے، ایک مزاج سے، طبیعت سے مارا جائے۔ اور جب انہیں مارا جائے تو کم از کم لوگ انہیں دیکھیں، لیکن لوگوں کی تعداد، انہیں چھپا کر نہ مارا جائے، اکیلے میں کمرے میں نہ مارا جائے، بس عوام کے سامنے مارا جائے، پبلکلی مارا جائے، اس کو بولتے ہیں پبلکلی مارا جائے۔ تو قرآن نے یہ قانون کیوں بیان کیا؟ قرآن نے یہ حکم کیوں دیا کہ انہیں سب کے سامنے مارا جائے، انہیں پبلکلی مارا جائے، اور انہیں زور سے مارا جائے، ان پر ترس نہ کھایا جائے۔ قرآن نے جو یہ نسخہ بیان کیا کہ سب کے سامنے مارا جائے۔ مارنا تو مارنا ہوتا ہے، اسے اکیلے ہی مارا جا سکتا تھا، اسے سبق مل جاتا کہ میں نے گناہ کیا تو مجھے یہ سزا مل رہی ہے، میں نے جرم کیا تو مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ مگر قرآن نے کہا سب کے سامنے مارا جائے۔ اگر سب کے سامنے مارا جائے گا، پبلکلی مارا جائے گا، تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو دوسرے لوگ اس کام کا ارادہ رکھتے ہیں، جو لوگ اس کام کا ارادہ رکھتے ہیں، یا جو آئندہ کبھی یہ کام کرنے کے بارے میں سوچیں، تو انہیں یہ عبرت ہوگی، انہیں یہ بات یاد آئے گی کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا تھا تو اسے پبلکلی کھڑا کر کے 100 کوڑے لگایا گیا تھا، میں بھی کروں گا تو مجھے بھی مارا جائے گا، میری بھی عزت جائے گی۔ بس اسی وجہ سے قرآن نے سب کے سامنے مارنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت بہترین نسخہ ہے ان درندوں پر پکڑ بنانے کے لیے، ان درندوں پر اپنا سکنجہ کسنے کے لیے۔ آج جو ہمارے ہندوستان کے اندر جو قانون لگائے جاتے ہیں کہ کچھ دن جیل میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، کچھ دن کی سزا ہوتی ہے، اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جو کیس آتے ہیں ریپ کے، ان پر رکاوٹ لگانے کے لیے یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس سے تو انسان غلط کام کرے گا اور اس کے بعد اسے معلوم ہے کہ کچھ دن جیل رہنا، پھر چھٹ جانا۔ بہت لوگ تو جیل بھی نہیں جاتے، پیسے دے کر یا پھر ان کے کیس کو دبا دیا جاتا ہے، انہیں یوں ہی گھومتے رہتے ہیں۔ تو میرا ماننا ہے کہ اگر اس قانون پر عمل کیا جائے، قرآن کا جو قانون ہے، کیونکہ قرآن کسی ایک طبقے کا، کسی ایک مذہب کا بھلا نہیں چاہتا، قرآن تو پوری امت کا بھلا چاہتا ہے، پوری انسانیت کا بھلا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر بات انسانیت کی، کسی مذہب کی نہیں ہے۔ آج ہماری بیٹی ہو یا پھر کسی اور کی بیٹی ہو، ہماری بہن ہو یا کسی اور کی بہن ہو، مسلمان کی بہن ہو یا غیر مسلم کی بہن ہو، کسی کی بھی بہن ہو، بہن، ماں، بیٹی تو سب کی برابر ہوتی ہے، عزت تو سب کی برابر ہوتی ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ بھی اس طریقے کا معاملہ پیش آئے۔ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ قرآن کی اس عمل کو آزمایا، قرآن کے اس حکم کو اپنایا جائے کہ جو بھی اس طرح کا کام کرے تو اسے پبلکلی کھڑا کر کے 100 کوڑے لگائے جائیں، چاہے وہ مر کیوں نہ جائے، 100 کوڑے طبیعت سے مارے جائیں، پبلکلی مارا جائے، اور یہ نہ کہ آرام آرام سے مارا جائے۔ تو یہ قرآن کا حکم جو ہے، یہ قرآن کا حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو گوارے ہیں، جنہوں نے شادی نہیں کی۔ اور قرآن کا دوسرا حکم یہ ہے، اگر کوئی شادی شدہ انسان ایسا کرتا ہے تو اس کے ساتھ رجم کیا جائے۔ رجم کہتے ہیں کہ کسی انسان کو زمین کے اندر آدھا گاڑ دیا جائے، اور اس کی آدھی باڈی زمین کے اندر ڈال دی جائے اور آدھی زمین سے باہر رہے، اور اس کے اوپر پتھر برسائے جائیں۔ تو یہ ایک سبق ہے، قرآن نے یوں ہی بیان نہیں کر دیا۔ یہ بہت لوگ سوچ رہے ہوگے کہ کیا ظلم ہے، کہ اس طریقے سے مارا جائے گا۔ تو دیکھیے، ظالم پر رحم کرنا ظلم کو بڑھاوا دینا ہے۔ قرآن نے جو یہ 2 نسخے بتائے ہیں، یہ بہت فائدہ۔ ایک مرتبہ میں تو کہتا ہوں، اگر یہ قانون اگر ایک بار انڈیا کے اندر پاس ہو جائے، جس طرح کے جو الٹے سیدھے قانون انڈیا میں پاس ہوتے ہیں، جو تو قانون پاس کیا جاتا ہے، اس کی جگہ پر اس قانون کو پاس کیا جائے تو ہو سکتے بہت ساری ہماری بہنیں، بہت ساری بیٹیاں، بہت ساری مائیں، جن کی عزت و آبرو سلامت رہے گی۔ اور مجھے تو 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر اس قانون کو ہندوستان کے اندر لاگو کیا جائے تو ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں سب محفوظ رہیں گی۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی رضامندی سے یہ کام کر رہا ہے، یہ زنا اپنی رضامندی، ایک لڑکا ایک لڑکی اپنی خود سے، وہ دونوں راضی ہیں، اس کے بعد یہ کر رہے ہیں، اور اگر وہ پکڑا جاتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا حل نکالا جاتا ہے کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے۔ کہ قرآن نے یہ کہا کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے تو انہیں مارنے کا حکم دیا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ نکاح اس کا حل نہیں ہے۔ نکاح کرا دیجیے گا تو پھر انہیں اور بڑھاوا ملے گا، یہ تو پھر زنا کو، بدکاری کو بڑھاوا دینا ہے، معاشرے میں اور بڑھے گا۔ اگر بائی دا وے ایک لڑکا ایک لڑکی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنی رضا سے یہ غلط کام کیا، اپنی رضامندی سے یہ غلط کام کیا، اور اس کے بعد ان کا نکاح کرا دیا جائے، تو پھر دوسرے کو اور حوصلہ ملے گا کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہمارا بھی نکاح کرا دیا جائے گا۔ پھر دوسرے کو دیکھو، تیسرے کو، پھر تو یہ عام ہو جائے گا۔ تو ان کا نکاح کرائیں، ان کا نکاح کرا دیں، مگر بعد میں کرائیں، پہلے انہیں طبیعت سے مارا جائے۔ قرآن نے تو 100 کوڑے لگانے کے حکم دیے ہیں۔
اگر آپ 100 کوڑے نہیں لگا سکتے تو کم سے کم 50 ڈنڈے طبیعت سے مارے جائیں, 50-60 جتنا بھی اچھے سے پہلے انہیں مارا جائے, انہیں سبق سے, اب انہیں بھی پبلکلی مارا جائے, انہیں بھی اکیلے میں نہ مارا جائے, تاکہ دوسرے جو محلے کے جو معاشرے کے لوگ ہیں انہیں سبق ملے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں بھی یہ سزا ملے گی. جب انہیں دیکھیں تو یہ احساس ہو کہ خدا نخواستہ اگر یہ عمل ہم سے ہو گیا تو ہمیں بھی انہی کی طرح سزا ملے گی. میرا تو ماننا یہی ہے, آپ کا کیا ماننا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. السلام علیکم.